آغاز میں آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم شہباز شریف کا حکومت کے 1 سال مکمل ہونے پر خصوصی اجلاس سے خطاب. کہا کہ تمام ادارے کشتی میں سوار ہیں. 1 سال میں اپوزیشن جھوٹا اسکینڈل بھی نہیں لا سکی. اتحادیوں کا شکر گزار ہوں. ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے بجائے مل کر پاکستان کی تقدیر بدل دیں. وزیراعظم شہباز شریف نے مزید کہا کہ IMF کی شرط تھی کہ $5 ملین کا نقصان پورا کریں. میئر آرمی چیف دوست ملکوں کے پاس گئے, وہاں جانے سے یہ گیپ پورا کیا. ترقی اور خوشحالی کے سفر میں تیزی تب آئے گی جب تمام خوارج کا خاتمہ کر لیا جائے گا. ایک دوسرے کی ٹانگیں نہیں کھینچیں, مل کر پاکستان کی تقدیر اور اس کو بدل دیں. یہ ترقی اور خوشحالی کا سفر تبھی اس میں تیزی آئے گی, تبھی اڑان پاکستان بنے گا جب تک ہم اس ملک کے اندر جو خوارج ہیں, دہشت گرد جو ہیں, ان کا مکمل طور پر خاتمہ نہیں کر دے. دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا, سرمایہ کاری بھی آئے گی. پاکستان اقوام عالم میں کھویا ہوا مقام حاصل کر کے رہے گا. ایک ہی فارمولہ ہے کہ ہم دن رات محنت کریں, قرضوں سے آہستہ آہستہ جان چھڑائیں اور اپنی دولت پیدا کریں. وقت آئے گا اسی سب پاسپورٹ کی عزت کی جائے گی اور اس کو سلوٹ ماریں گے. دنیا کا قانون ہے, مائٹ از رائٹ. معاشی ترقی پاکستان کی عزت اور پاکستان کو وقار کو آگے لے کے جائے گی. خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان بیرسٹر سیف کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کو سحری اور افطار نہیں دی جاتی, انہیں مجبوراً خالی پیٹ روزہ رکھنا پڑ رہا ہے. اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو عبادت سے روکا جاتا ہے. اوچھے ہتھ کنڈوں کے باعث عوام میں شدید تشویش پائی جاتی ہے. ملاقاتوں پر پابندی رمضان میں بانی پی ٹی آئی کو اذیت دینے کے برابر اور عدالتی احکامات کی خلاف ورزی ہے. عدالت کو توہین عدالت کی کارروائی کرنی چاہیے. دوپہر 12 بجے اٹھنے والا شخص روزہ کیسے رکھ سکتا ہے؟ وزیر اطاعت پنجاب عثمان بخاری کہتی ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو ہفتے میں 3 دن گوشت دیا جاتا ہے. سبزیاں, دالیں, چقندر کا جوس, کافی, ابلے ہوئے انڈے اور خشک میوے دیے جاتے ہیں. بشرا بی بی کا جو کھانے کا دل کرتا ہے وہ مہیا کیا جاتا ہے. پشاور میں بیٹھے ایک شخص کو خواب آیا کہ ان کے آقا کو جیل میں کھانا نہیں مل رہا. جب کوئی کارڈ نہیں بچتا تو مظلومیت اور ہمدردی کارڈ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. پیمز کے 4 سینئر ڈاکٹروں نے کل بانی پی ٹی آئی کا تفصیلی طبی معائنہ کیا اور انہیں مکمل صحت مند قرار دے دیا. بانی پی ٹی آئی کو سحری نہ دینے اور عبادت میں خلل کی باتوں میں کوئی صداقت نہیں ہے. سلمان اکرم راجہ نے بیرسٹر سیف کا دعویٰ مسترد کر دیا. کہا کہ بیرسٹر سیف سے اس بیان پر باز پرس کی جائے گی. بانی چاہتے ہیں مولانا فضل الرحمان اپوزیشن الائنس میں شامل ہوں. افواہیں پھیلائی گئیں کہ صحت ٹھیک نہیں ہے, کوئی ہنگامی طور پہ ڈاکٹر ان کو دیکھنے آئے ہیں, ایسا کچھ نہیں. اور بات چلی کہ شاید ان کو جیل میں سحری نہیں دی جا رہی یا ان کو عبادت میں کوئی خلل ڈالا جا رہا ہے, ایسا بھی کچھ نہیں. یہ جو حملہ ہوتا ہے نا لیڈرشپ پہ, لیڈرشپ کچھ نہیں کر رہی اور یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو چھوڑ چکے ہوئے ہیں پارٹی کو, جو بگوڑے, ان کو بالکل اپنی پارٹی سے کوئی شکایت نہیں ہے. کچھ لوگوں نے اپنا سیاسی قد بڑھانے کی کوشش کی وکالت کے ذریعے. جس کو خان صاحب دیں کوئی سیاسی عہدہ اور کہیں کہ تم سیاست کرو, سیاست اسی کو کرنی چاہیے. مولانا فضل الرحمان صاحب کی ہم عزت کرتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس الائنس کا حصہ ہوں. ان سے کیا گفتگو کرنی ہے وہ خان صاحب نے ہدایات دی ہیں. انشاءاللہ ہم مثبت انداز میں آگے چلیں. افواہ پھیلائی گئی بانی کے دماغ تک انفیکشن پھیل گیا, حالانکہ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک اور خوش ہیں. اڈیالہ جیل میں ملاقات کے بعد علیمہ خانم کی صحافیوں سے گفتگو. کہا بھائی کا کہنا ہے کہ بشرا بی بی کو مجھ پر دباؤ ڈالنے کے لیے گرفتار کیا گیا. بانی تحریک انصاف نے ارباب نیاز اسٹیڈیم کا نام تبدیل کرنے کا فیصلہ واپس لینے کی ہدایت بھی کی. رومرز پھیلائے جا رہے تھے سوشل میڈیا پہ, ہم پڑھ رہے ہیں کہ اب ان کے دماغ میں انفیکشن چلا گیا ہے, ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے. عمران خان بالکل صحت مند لگ رہے تھے. اگر یہ کوئی تیاریاں کر رہے ہیں یہ بھول جائیں. عمران خان نے پھر سے کہا ہے کہ بشرا بی بی کو اس لیے قید میں رکھا گیا ہے تاکہ میرے اوپر پریشر ڈالیں, جو مرضی کر لیں, میں ڈیل نہیں کروں گا. بلکہ یہ بھی انہوں نے آج پوچھا کہ یہ پریشر ڈال کے کون سی ڈیل چاہتے ہیں. پشاور میں کوئی اسٹیڈیم ہے جو عمران خان کے نام پہ رکھا گیا ہے, ان کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ اسٹیڈیم کا نام واپس کیا جائے. آرمی چیف نے سب سے پہلے اپنے ادارے کا احتساب کر کے واضح پیغام دیا کہ پاکستان سب سے پہلے ہے. سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے میری ٹائم اجلاس کے بعد فیصل واڈر کی گفتگو. کہا کہ اسکینڈل بے نقاب کرنے کے 72 گھنٹے بعد 60 ارب قومی خزانے میں واپس آ گئے. پی ٹی آئی کے احتجاج پر کہا کہ دھرنا ہوگا نہ کوئی احتجاج ہوگا, یہ اسی تنخواہ پر کام کریں گے.
اور بھی صاحب نے ہمیں کہا کہ جی پاکستان پہلے سیاست واد میں، اور انہوں نے اپنے احتساب کیا اپنے ادارے کا، تو ہمارا دل بھی بڑا ہو گیا۔ میرے ایشو اٹھانے کے 72 گھنٹے میں 60 ارب روپے ایکسچیکر اکاؤنٹ کے اندر آ گئے، جو 2024 میں اپروول دی گئی تھی 500 ایکڑ کی، وہ کینسل کر دی ہے۔ 2% والی کہانی بھی ٹھیک نکلی، 2% لیے تھے اور 365 ایکڑ کے پیسے اور 500 ایکڑ آپ کو لیے۔ نہ دھرنا ہوگا، نہ مرنا ہوگا، نہ ڈی چوک ہوگا، نہ کوئی کہانی ہوگی، نہ احتجاج ہوگا، یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے، کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ اسی تنخواہ پہ کام کریں گے، پلے کارڈ ٹرمپ کارڈ سے پلے کارڈ لے کے چلیں گے، عید کے بعد کہیں گے بقرعید، بقرعید کے بعد کہیں گے اگلی، ہلکی پھلکی موسیقی گرما گرمی پٹاخے جو ہیں وہ آپ کو بجٹ کے دوران نظر آئیں۔ سندھ پولیس کا فارنسک سافٹ ویئر ناکارہ، مصطفیٰ عامر قتل کیس کے مرکزی ملزم ارمغان کے گھر سے ملنے والے اسلحے کا فارنسک نہیں ہو سکا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ CIA نے بھی اسلحے کے فارنسک میں دلچسپی نہیں دکھائی۔ اسلحے اور خول کی محدود جانچ کرائی گئی۔ کراچی کی انسدادی دہشت گردی عدالت نے مصطفیٰ عامر قتل کیس میں گرفتار ارمغان کے ریمانڈ میں 6 دن کی توسیع کر دی۔ ملزم شہراز کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ گواہ کو ملزم بنا دیا گیا۔ عدالت نے ملزم شہراز کو عدالتی تحویل میں جیل بھیج دیا۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد۔ کوئٹہ میں موسم سرد ہے، شہری افطار کے لیے مشروبات کے بجائے سموسوں اور پکوڑوں کی خریداری کر رہے ہیں۔ مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے منظور احمد۔ جی، کوئٹہ میں کڑاکے کی سردی ہے، آج کم سے کم درجہ حرارت -4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ایسے میں افطار کے لیے چٹپٹی چیزوں کی جو ہے ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے، خاص طور پہ ان میں سموسے اور پکوڑے جو ہے وہ زیادہ لوگ خرید رہے ہیں۔ میں اس وقت کیکباد روڈ پر موجود ہوں، یہاں پر سموسوں اور پکوڑوں کی دکانوں پر جو ہے رش لگا ہوا ہے۔ میرے ساتھ ایک شہری موجود ہے، ان سے مزید اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ایسے روزہ بھی ہے اور سردی نے بھی مجبور کیا ہوا ہے، اس وجہ سے سموسے لے جا رہے ہیں۔ مشروبات جو ہیں وہ نہیں لے سکتے کیونکہ گلے کا بھی خراب ہونے کے چانسز زیادہ ہیں۔ مشروبات ویسے لازمی ہوتی ہیں، لیکن چونکہ گلا خراب ہونے کا اندیشہ ہے، اس لیے چٹپٹی چیزوں کی جو ہے ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے تاکہ افطار کا جو دسترخوان ہے وہ سج سکے۔ جی، عید سے پہلے عید ہو گئی۔ کراچی میں یتیم بچوں کو فلاحی تنظیم کی جانب سے عید خریداری کرائی گئی ہے۔ فیض اللہ خان کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ ہر بچے کو 6,000 روپے سے 6,500 روپے تک دیے جاتے ہیں۔ شلوار قمیص لیے ناخن پالش لینا چاہتی ہوں، بہت مزہ آ رہا ہے۔ عید سے پہلے یتیم بچوں کی اس وقت عید ہو گئی جب اپنی مرضی سے خریداری کی۔ شلوار قمیص لیے، پینٹ شرٹ لیے، میں نے کپڑے لیا ہے اور میں ناخن پالش لینا چاہتی ہوں۔ بہت مزہ آ رہا ہے، بہت ساری چیزیں لی ہیں میں نے یہاں پہ، پینٹ شرٹ اور قمیص شلوار، چپل اور بیسلیٹ۔ خدمت کے یتامہ پروگرام کے تحت ملک بھر میں 30,000 سے زائد یتیم بچوں کی مدد کی جاتی ہے۔ ہر بچے کو 6,000 روپے سے 6,500 روپے تک دیے جاتے ہیں۔ بچے خود اپنے طور پر جو ہے وہ عید کی خریداری کرتے ہیں۔ ہر سال یتیم بچوں کو ملک بھر میں مرضی سے عید کی خریداری کا موقع فراہم کیا جاتا ہے۔ کیمرامین اماد ریاض کے ساتھ فیض اللہ خان، ARY نیوز، کراچی۔ کراچی میں راتیں قدرے خوشگوار ہیں، لیکن دن میں گرمی بڑھ جاتی ہے۔ شہری افطارے میں ٹھنڈے مشروبات استعمال کرنے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ انور خان مزید بتائیں گے اس پر۔ دیکھیے، یہاں ملک کے دیگر حصوں کے اندر اس وقت موسم سرد ہے، کراچی کے اندر موسم جو ہے وہ سرد بھی اور گرم بھی، اور کراچی میں ماہ رمضان کے دوران کراچی کے شہری جو ہے وہ لذت کامودین کا کوئی موقع سے جانے نہیں دیتے۔ صدر کے علاقے میں موجود ہے، کچھ دیر قبل ہی شہریوں کی ایک خاصی بڑی تعداد ہوتی ہے جو کہ دودھ سوڈا، دودھ پاکولا اور دیگر انواع اقسام کو شربت کے حصول کے لیے یہاں پہ نظر آتی ہے، اور ٹھنڈے مشروبات استعمال کرنے کا سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ جی، دودھ سوڈے کی دکانوں پر رش کے حوالے سے انور خان ہمیں بتا رہے تھے، اور ابھی کراچی میں اذان مغرب کا وقت ہوا جاتا ہے۔ وفاقی کابینہ کے بعد نون لیگ کا پنجاب کابینہ میں مزید وزیر شامل کرنے کا فیصلہ۔ نواز شریف نے 12 ارکان اسمبلی کے ناموں کی منظوری دے دی ہے۔ بیگم ذکیہ شاہ نواز، رانا محمد اقبال، منشور اللہ باٹا، ایوب گادی صوبائی کابینہ میں حصہ ہوں گے۔ سلمان نعیم، رانا طاہر اقبال، افتخار حسین، رانا محمد ارشد بھی فہرست میں شامل ہے۔ ملک اسد علی کھوکر، ملک آصف، اسامہ لغاری اور شعیب صدیقی کا نام بھی کابینہ کے لیے شارٹ لسٹ کیا گیا ہے۔ کابینہ کے نئے ارکان کی حلف برداری رواں ہفتے ہی متوقع ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کا کہنا ہے کہ وکلاء برادری معاشرے میں مثبت تبدیلی کا ذریعہ ہے، خدمات کو سراہا جانا چاہیے۔ لاہور میں گورنر پنجاب سے نو منتخب چیئرمین ایگزیکٹو پنجاب بار کونسل سردار فاروق ڈوگر اور پیپلز لائرز فورم پنجاب کے وفد نے ملاقات کی۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ وکلاء برادری کا ساتھ دیا ہے۔
पंजाब बार काउंसिल पेशा वराना हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की जिद्दोजहद में हमेशा पेश रही है। मोहम्मद रिजवान को टी20 की कप्तानी से हटा दिया गया है। बाबर आजम और नसीम शाह न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज से ड्रॉ। सलमान अली आगा को क़यादत सौंप दी गई है। मुख्तसर फॉर्मेट में नौजवान प्लेयर्स को स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। वनडे में रिजवान कप्तान बरकरार, बाबर और नसीम भी वनडे स्क्वाड का हिस्सा हैं। पाक न्यूजीलैंड सीरीज 16 मार्च से शुरू होगी। सलमान अली आगा को कप्तान बनाने पर बासित अली की तनकीद, कहा कि सलमान आगा टी20 का खिलाड़ी ही नहीं है और उसे कप्तान बना रहे हैं। कामरान अकमल बोले, सबको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रखा है। न्यूजीलैंड सीरीज के बाद शादाब खान को ही कप्तान बना दिया जाएगा। वो टी20 का प्लेयर नहीं है। माशाल्लाह इतने लोग होशियार हैं जिन्होंने बनाया कप्तान, इन्हें ये नहीं पता कि इमामुल हक और सलमान अली आगा टी20 के प्लेयर नहीं है। बाबर आजम रिजवान को जबरदस्ती टी20 का ओपनर बनाया गया है। जिन्होंने बनाया वो मेंटोर बने हुए हैं। घुमा नहीं ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं यार। ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं। ये न्यूजीलैंड टूर के बाद शादाब कप्तान बन जाएगा, जो मैं देख रहा हूँ। टफ टूर है, सलमान अली आगा को बली का बकरा बनाया है, उसके बाद ऑटोमेटिकली जो चाह रहे हैं ना कि इस टाइम हम कर लेते, क्रिटिसिज्म आया था, उससे बचने के लिए मेरे ख्याल से ये काम किया। चैंपियंस ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया और भारत आमने सामने हैं। दुबई में 265 रन के ताक़ुब में भारत की 2 विकेटें 43 रन पर गिर चुकी हैं। कप्तान रोहित शर्मा 28 और शुभमन गिल 8 रन बनाकर आउट हो चुके हैं। कैंगरूज पहले खेल में 264 रन बनाकर आउट हुए। स्टीव स्मिथ 73 और एलेक्स कैरी 61 रन बनाकर नुमाया रहे। मोहम्मद शामी ने 3, जडेजा और वरुण ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया है। वापिस आएंगे ब्रेक के बाद। कराची में रमजान क्रिकेट फेस्टिवल का आगाज हो गया है। नौजवान और वेटरन खिलाड़ी टी20 क्रिकेट में जोरबाजू आजमा रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अनी हसन। माह रमजान और क्रिकेट का मैदान टी20 फॉर्मेट के मुकाबलों का आगाज हो गया। आगा खान जिमखाना में रोजेदार खिलाड़ियों ने जोर बाजू दिखाना शुरू कर दिया। पावर हिटिंग के खूब जौहर दिखाए। बॉलर्स भी विकेट के हुसूल के लिए बेताब नजर आए। रमजान की क्रिकेट की एक अलग ही फीलिंग होती है और इसमें नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर्स हमारे साथ खेलते हैं। हर उम्र का खिलाड़ी क्रिकेट को एंजॉय कर रहा था। वेटरन क्रिकेटर जवानों में रहकर खुद को भी जवान महसूस करने लगे। हिम्मत तो जवाब कई बार दे जाती है, लेकिन पता है टीम के लिए खेलना है तो खेलते रहता है। रमजान है लेकिन एनर्जी फुल है। रोजे में अच्छी लीग हो रही है, इसमें यंगस्टर्स और कुछ हम जैसे हैं। रमजान क्रिकेट फेस्टिवल एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी साबित हुआ है जहां इंटरनेशनल खिलाड़ियों के हमरा लोकल खिलाड़ी भी अपने तजुर्बात शेयर करते रहे हैं। कैमरामैन मुस्तनसर हुसैन के साथ अली हसन, ARY न्यूज़ कराची। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।